سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بس بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ فإذا هم قیام ینظرون، بس اچانک سب کے سب کھڑے حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وأشرقت الأرض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے پروردگار کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا نبیوں کو بھی اور گواہوں کو بھی۔ وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پہ بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اسی کا جو اس نے عمل کیا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وقوع قیامت کا اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کا جب آغاز ہوگا تو وہ آغاز نفخہ صور سے ہوگا۔ نفخہ صور کا مطلب کیا ہے؟ نفخہ صور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، آپ زیادہ ہنستے نہیں ہیں، جس طرح دوسرے لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، کھلکھلاتے رہتے ہیں،
آپ کو اس طرح ہر وقت کھلکھلاتے ہنستے مذاق کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح ہنس سکتا ہوں، کس طرح میرے چہرے پہ ہنسی آ سکتی ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی سور میں پھونک مارنے کی ہے، وہ اس سور کو جس میں انہوں نے پھونک مارنی ہے اپنے منہ میں رکھے ہوئے قد التقمہ، اس کو انہوں نے اپنے منہ میں رکھ لیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں سور میں پھونک مار دوں۔ تو گویا دنیا کی فنا شروع ہو جائے۔ اب میں کیسے ہنس سکتا ہوں جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت قیامت کا بگل بجنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آج سے 1400 سال کم و بیش پہلے آپ فرماتے کہ کسی بھی وقت قیامت کا بگل بجنے والا ہے۔ آج ہم قیامت کے کتنے نزدیک ہو چکے ہیں کہ 14 صدیاں بیت گئیں، اس کے بعد بھی اب قیامت سر پہ کھڑی۔ ہماری عللیاں تللیاں ختم نہیں ہوتی، ہماری عیش و عشرت ختم نہیں ہوتی، ہمارے مزے اور ذائقے ختم نہیں ہوتے، جبکہ قیامت کی گھڑی سر پہ کھڑی۔ یہ جو سور ہے، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، یہ ایسے کوئی چیز ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، بیل کا سینگ جیسے ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے باریک ہے، دوسرے سائیڈ سے منہ کھلا ہے، یا یوں کہہ لیں سمجھنے کے لیے کہ جیسے کوئی باجا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے باریک ہے اور دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے۔ تو اب وہ اس باجے میں، اس بگل نما چیز کے اندر، اس سینگ نما چیز کے اندر اس کو منہ میں رکھ کے اسرافیل علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں سور میں پھونک مار دوں۔ یہاں قرآن کریم کے اندر 2 دفعہ سور میں پھونک مارنے کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنے لوگ، جتنے انسان، جتنے فرشتے، جتنے جنات ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو گویا یہ 2 نفخات ہیں، ایک فنا کا، ایک دوبارہ اٹھنے کا۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمان و زمین میں جو کوئی ہیں سب گھبرا جائیں گے۔ یہاں بے ہوشی کا ذکر ہے، کہیں مر جانے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نفخے میں کہیں زندہ ہونے کا ذکر ہے، کہیں کھڑے ہو کے حیران ہو کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ اور بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں، جس کو حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان کے اندر نقل کیا ہے کہ نفخات یعنی سور میں جو پھونک ماری جائے گی یہ واقعہ 4 دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ جب ہوگا سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ بھی سب سے آخر میں مر جائے گا۔ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے وہ بھی مر جائیں گے،
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام، ان پہ بھی موت طاری ہو جائے گی۔ آخر میں بچے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ اب کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پاک سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کا اختیار ہے۔ اس وقت سب کے سب فنا کی نیند سو رہے ہوں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ ایک باقی ہوگا تو صرف کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، تیرا رب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے ان سے کہیں گے سور میں پھونک مارو۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا؟ ایک سور سے دوسرے سور تک پھونک مارنے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ 40 سال تک سب اسی طرح مرے پڑے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد پھر اللہ پاک دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دیں گے تو سارے ہی زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ پھر تیسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب پہ بے ہوشی طاری ہوگی، سب پہ بے ہوشی طاری ہوگی، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس بے ہوشی سے جو بچیں گے وہ فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا، اور وہ 4 مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام، یہ اس بے ہوشی سے بچ جائیں گے، باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر چوتھی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور حیران ہو کے دیکھیں گے، اور پھر اس سے آگے میدان حشر برپا ہوگا، حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ تو یہ 4 دفعہ علماء نے لکھا ہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 ہی دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو پہلے لوگ گھبرا جائیں گے، پھر گھبراہٹ اتنی بڑھے گی کہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی، پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، گویا سب مر جائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑے ہو کے حیران ہو کے دیکھنے لگ جائیں۔ تو یہ 2 ہی نفخے ہوں گے، ایک پہلا نفخہ اور ایک نفخہ ثانیہ، دوسرا نفخہ، جن کا یہاں اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ تو جب یہ سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے اس کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی، سب اندھیرا چھا جائے گا، مکمل سیاہی ہو جائے گی۔ پھر جیسے کوئی ٹی وی سکرین ہو یا کوئی موبائل کی سکرین ہو، وہ بالکل اندھیرا ہے، سیاہ ہے، اب ایک بٹن دبائیں تو ایک دم اس میں روشنی ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نور کی کوئی لاٹ پڑے گی اور ساری دنیا ایک دم روشن ہو جائے گی، اور جب روشن ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، کس نے کیا کیا ہے، سب کے میموری کارڈ کھل جائیں گے، سب کی فائلیں اوپن ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک نے اسی کو یوں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے پڑا ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا
اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، خود پڑھ لو، تم نے ساری زندگی کیا کیا گندے کام کیے، کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا سیاہ کارنامے سر انجام دیے، کہاں کہاں کسی کا حق مارا، کہاں کسی کا مال دبایا، کہاں کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ خود پڑھ لو اور اپنا خود حساب کر لو، خود فیصلہ کر لو کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دور نہ جائیں، پچھلے صرف 24 گھنٹے کا ریکارڈ اپنا سوچ لیں کہ اگر وہ 24 گھنٹے کا ہی عمل نامہ سامنے آ جائے تو کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ میری کیسی حرکتیں ہیں؟ تو یہ اعمال نامہ جب کسی ایک کے سامنے، دو کے سامنے، چند کے سامنے نہیں، پورے میدان حشر کے سامنے آئے گا تو پھر میری کیا صورتحال ہوگی؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اعمال نامے بھی پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی لائے جائیں گے۔ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اللہ کے نبیوں کو بطور گواہ لایا جائے گا، کسی کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ والشہداء، یا تو شہید مراد ہے یا عام امت کے گواہ ہے، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک بطور گواہ کے وہاں پیش کرے گا، ان کو بھی لایا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے پورا پورا تول کر انصاف کے ساتھ، کسی کے ایک عمل کی بھی معمولی سی زیادتی کسی پہ کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکے گا کہ نیکی کی ہو لکھنے سے رہ گئی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکے گا کہ گناہ کیا نہ ہو اور زبردستی کسی نے تھوپ دیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا قضی بینہم بالحق، لوگوں کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں میرے محترم دوستو، یہ پولیس کا نظام نہیں ہوگا کہ جس مرضی بے گناہ کو پھینٹی لگا دے، وہاں ایسا نظام نہیں ہوگا کہ طاقتور کسی کو اٹھا کے ویسے ہی غائب کر دے، وہاں ایسا نظام نہیں ہوگا کہ مال والے وکیل نہیں جج خرید کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، وہاں انصاف اور عدل کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، کسی پہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ پاک فرماتے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جس نفس نے، جس انسان نے، جس جی نے جو کچھ کیا ہوگا، ما عملت، جو عمل کیے ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وفیت، وفا کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کے ہر عمل کا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ اب میرے محترم دوستو، خود سوچ لے جو ہمارے اچھے اعمال ہوئے اللہ کی توفیق سے، وہ جب وہاں سامنے آئیں گے ہمیں کتنی راحت ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، کتنا ہمیں خوشگوار اور اچھا لگے گا۔ اور جو سیاہ کام، گندے کام، گھنونے کام ہم نے کیے اور آج تک ان سے توبہ بھی نہیں کی، وہ جب سامنے آئیں گے پھر اس وقت ہماری کیا صورتحال ہو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، توبہ کر کے، تلافی کر کے، حقوق اللہ ہے تو ادا کر کے، حقوق العباد ہیں تو یا معاف کرا کے یا ادا کر کے ان کو اس وقت صاف کرا لیا جائے، تاکہ وہاں جب ہم پہنچیں اللہ کی بارگاہ کے اندر تو ہماری کھاتے کے اندر کوئی کالا کرتوت نہ ہو، کوئی سیاہ کارنامہ نہ ہو، ورنہ اللہ پاک فرماتے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ،
اللہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سب کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ کی نگاہوں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، سب کو کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، کرونا جیسی وبا، یا اللہ اگر تیرا عذاب ہے ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی نصیب فرما۔ آزمائش ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کسی آزمائش امتحان کے قابل نہیں، اللہ ہمیں بغیر امتحان کے کامیاب فرما۔ اللہ اگر یہ کافروں کی سازش ہے، اللہ ان کی سازش کو انہی پہ الٹ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک ہر سازش سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے یا ان کا ہم پہ حق ہے، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس مسجد کی تعمیر جس کا کام جاری ہے، اے اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، عافیت سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ آنے والے رمضان کو پوری امت مسلمہ کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کی ساری بہاریں یا اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث ہے،
اپنی رحمت سے وہ بھی نصیب فرما۔